جی جیسا کہ سندھ کی صورتحال پر دیگر لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، بشیر خان قریشی کا مسئلہ سب سے اہم ہے، وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ حکومت کی طرف سے ایک زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں الہی بخش صاحب جن کا تعلق جو ہے جی ایس سندھ سے ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سارے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم الہی، کیا کہیں گے آپ کے جو سینئر ہیں چیئرمین صاحب جو آپ کے ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ پورا پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ بشیر خان قریشی آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 1.25 سال پہلے اس کے اوپر اعتنال حملہ ہوا تھا، جس میں ایک ہمارے ضلع ٹھٹھہ کے ایک ساتھی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بشیر خان قریشی کو فیڈرل گورنمنٹ نے 2 پرمٹ کلیکشن کے دیے تھے، اس کے بعد اس کے پاس اپنے ریپیٹرز اور جتنے بھی ہے جائز قانونی اسلحہ ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ اس کے کارکن ساتھ گارڈ چلتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک پری پلاننگ کے تحت ہوا ہے، کیونکہ سندھ میں جو بدامنی پھیلانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 13 اگست کو جو ہماری ہڑتال ہوئی تھی، یہ سارا، اور آپ کو ضبیر کمر صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ جو نومبر میں جو بشیر خان قریشی لاکھوں کی تعداد میں لوگ کراچی میں لے آئے تھے، اور اس نومبر کو بھی ہمارا پروگرام یہی تھا، اور اس کو ثبوتار کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ لوگوں نے بنایا ہے، کوئی ناجائز اسلحہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے گھر پہ جو انہوں نے ریڈ کیا ہے اور خواتین کی جو انہوں نے بے حرمتی کی ہے، ہمیں جو سننے میں آیا خواتین کو بھی باقاعدہ طور پہ ہینڈز اپ کروایا گیا رینجر کی طرف، کوئی لیڈی پولیس ان کے ساتھ نہیں گئی ہے، اور 12-13 سال کا بشیر خان قریشی کا ایک بیٹا ہے جس کو باقاعدہ گھر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، پوری رات وہ باہر اس بچے نے گزاری ہے۔ تو اس سے چادر اور چار دیواری کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس ملک میں اور یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ان کو کرنا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ سارا ان لوگوں نے ڈرامہ رچا ہے۔ اس میں جو ان لوگوں نے اسلحہ ان لوگوں نے جو رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قوم پرست جماعتوں کو جو ہے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چلنے کی کوشش کی، اور جو ان لوگوں نے جو اسلحہ رکھا ہے، ایس ایم جی جو انہوں نے رکھی ہے، انہوں نے رینجرز نے اپنے طرف سے، آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایم جی کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہ فوج اور رینجرز کے پاس ہوتی ہے، اور جو ہمارے انٹیریئر میں جو ڈاکو ہے ان کے پاس بھی ایس ایم جی ہے، ان کی یہ خود اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور وہاں پہ بدنامی پھیلاتے ہیں۔ یہ سارا ان لوگوں نے اپنے طرح سے ڈرامہ کیا ہے۔ یہ وہاں پہ نہیں جاتے جہاں پہ کنٹینر ہے، وہاں جاتے ہی وہ ڈرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے اس میں سب کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کے پاس ہے، اور اجمل پہاڑی کا تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کچھ نہیں کہا ہے، وہاں تک یہ لوگوں کو پہنچنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ باقی جو بشیر قریشی جو سائیں جی ایم سی کا سپاہی ہے، جو سندھ کا سپاہی ہے، جو سندھ ہے، اور اس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ آپ کوئی لاہے عمل اختیار کیا جی سندھ کی جانب سے یا قوم پرست جماعتوں کی جانب سے آنے والے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں نے 3 دن کی جو ہے وہ پرامن اسٹرائک دی ہے، اور اس کے بعد جو اسٹرائک کا جو ہم لوگ 3 دن کے بعد ہماری مرکزی کمیٹی جو ہمارے وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر نیاز کالانی، وہ پریس کانفرنس کر کے آئندہ کرنا ہے عمل تیار کریں گے۔ جی جیسا کہ یہ سندھ کے قوم پرست جماعتوں کے رہنما تھے، ان کی باتیں سنی، اب میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب 24 اگست کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب سے کراچی کی صورتحال پر از خود نوٹس لیا گیا، تو اس کے بعد ہی فوراً صدر آصف علی زرداری کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے اور اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے بلائے گئے، مگر اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو صورتحال تھی اس پر کنٹرول کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا سندھ کی صورتحال جو ہے کراچی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ تمام تر کراچی کے حالات خراب کرنے میں جو خاص کر جو پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہیں یہی اس کی ذمہ دار ہیں، اور مزید جو ہے خرابیاں بھی انہی کے طرف سے کی جا رہی ہیں۔ بیک ٹو اسٹوڈیو۔